زبیر آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ بڑی انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ کم از کم ایک بائی پارٹیزن انڈیپینڈنٹ ویو. یہ جو سارا تماشا ویکینڈ پہ 48 گھنٹے میں پنڈی اسلام آباد بند رہا، جس طرح اس کا پتہ نہیں کلوجر ہوا یا نہیں ہوا، میں آپ کا واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں عامر، آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتہ ہے کہ پولیٹکس از اباؤٹ پرسیپشن. کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اگر آج آپ کل رات سے اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ورکرز، ہر ایک سے بات کریں، ہر ایک کا ویو پوائنٹ دیکھیں تو وہ مایوس ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ چھپانے کی بات نہیں ہوتی. تو دیٹ مینس یہ والا راؤنڈ وہ ہارے ہیں پرسیپشن بلڈنگ کے حوالے سے، کہ ایک ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ، اور یہ ان دا بیک ڈراپ آف جو ورکرز نکلے اور جس تعداد میں نکلے اور جس کریج کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور مشکل ترین وقت میں انہوں نے 2 دن تک پروٹیسٹ جاری رکھا، اور پورے پاکستان نے دیکھا اور یہ چیز ایکسیپٹ کی، اور لوگوں کی اس طرح سے امیدیں بہت بڑھ گئی تھیں. اور پھر ایک آ رہا ہے جی، ایک بہت بڑا وہاں سے قافلہ آ رہا ہے، علی امین گنڈا پور لے کے آ رہے ہیں، اور وہ تھا بھی بہت بڑا جو ویژولز آئے تھے. لیکن وہ چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وہ ہر جلسے میں لیٹ پہنچتے ہیں. تو میرا تو ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ان کی مخالف جو حکومت وقت ہے وہ ان لمیٹڈ ٹائم نہیں دے رہی. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے لاہور کے جلسے اسلام آباد میں انہوں نے کہا 4 سے 7 اور 7 بجے لائٹیں بند کرتی ہیں. تو گنڈا پور صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، اور ویسے بھی تھوڑا سا تو اس کے حساب سے مناسبت سے آنا چاہیے. آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جی ہمارے جو مخالف رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہر قسم کی مشکل پیدا کرے گی ان کو وہاں پہنچنے میں، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ ہر دفعہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں 24 گھنٹے پہلے سے ورکرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں نہ پہنچ سکیں. اور پھر اس کے بعد جو اس کا کلائمیکس ہوا، بیکاز پی ٹی آئی نے خود یہ کہا کہ جی وہ ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ کڈنیپ کر لیے گئے ہیں. اور جو ویژولز اس سے پہلے آئے تھے اس سے ایسے ہی لگتا تھا، کیونکہ فیڈرل حکومت کی جو نفری تھی پولیس اور رینجرز، وہ کے پی ہاؤس میں گیٹ کریش کر کے گیٹ کو توڑ کے اندر گئی تھی. اور ظاہر سی بات ہے وہ فیڈرل حکومت کی تو ٹیریٹری ہے ہی نہیں، وہ صوبائی حکومت کی ٹیریٹری. آپ گورنر سندھ رہے ہوئے ہیں، میں اس پہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو، یہ سمبلزم جو ہوتا ہے کہ ایک گورنر ہاؤس ایک وفاق کی علامت صوبے میں ہوتا ہے، اسی طرح ہی وفاق کے اندر جو ہے صوبوں کی علامت یہ ہاؤسز بنائے گئے ہوئے ہیں، یہ ان کی ٹیریٹری ہوتی ہے، اس کے رولز اور اس کی ہر چیز وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ سمبلزم کو جو ہم یہ ایک پولیٹیکل جیری مینڈرنگ کے اندر توڑ دیتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جی. میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. جی ظاہر سی بات ہے، جب گورنر یا چیف منسٹر سندھ کا یا بلوچستان کا، یہ جو بھی ہے کے پی کا، وہاں جس طرح ہم سندھ ہاؤس میں جاتے تھے، تو میں یہ بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ سندھ ہاؤس میں جو پولیس والے بھی ہوتے ہیں وہ سندھ حکومت ان کو تعینات کرتی ہے، وہ سندھ سے جاتے ہیں، وہ سندھ کی حکومت کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ فیڈرل حکومت کے نہیں ہوتے ہیں. وہاں جو ایون جو کام کرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں، عام جس طرح جو بھی کام کرنے والے ہیں، چاہے ایون گارڈنر ہے، وہ بھی سندھ حکومت کی طرف سے جاتا ہے، ڈرائیورز وغیرہ سارے. سو وہ دیٹ از اے ٹیریٹری دیٹ بلانگس اونلی ٹو سندھ گورنمنٹ. اور اسی طرح سے کے پی گورنمنٹ. سو فیڈرل حکومت وہاں نہیں جا سکتی اندر. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2022 میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، وہ کہا گیا کہ جی سندھ ہاؤس میں وہ رکھیں 20-22 احمد نے، 25 احمد نے. تو باوجود اس کے کہ اس وقت حکومت وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو شدید اعتراض تھا کہ انہوں نے وہاں ان کو کیوں رکھا، لیکن کوئی ایک اٹیمپٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ جی وہاں اس کے اندر گھس کے ان کو پکڑ لیں یا ان کو وہاں سے لے جائیں سو آن سو فورتھ. بیکاز دیٹس ایکچولی بریکنگ دا لا، اور برے طریقے سے لا کو آپ بریک کر رہے ہیں. صرف لا کی بریکنگ تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، جب گورنمنٹ اور ریاست یا حکومت جب یہ قانون کو توڑتی ہے اور وفاق، کیونکہ ہمارا یہ وفاق اور صوبوں کی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے، یہ 73 کے آئین کے اندر پھر 18ویں ترمیم کے اندر اس کو بڑی مشکل سے ایک بڑا ایک تھن آئس کے اوپر یہ بیلنس رکھا ہوا ہے. سو یہ دراڑیں پڑتی ہیں تو اس کی تکلیف ہے. یہ جو چیف منسٹر ہیں، میں گنڈا پور کی بات نہیں کر رہا، آفس آف دی چیف منسٹر،
ان کا یہ کانڈکٹ کہ وہ جی پہاڑی کراس کر کے چلے گئے اور 12 ضلعوں کی پولیس کو چکمہ دیتے ہوئے چلے گئے, اور پھر انہوں نے خود بھی کچھ سوائے کے پی ہاؤس کا ذکر آئی جی وائی جی کا نچلے لیول پہ کر دیا ہے, مگر جب وہ خود نہیں الزام دے رہے کسی کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا, تو آپ ہم کون ہوتے ہیں پھر دینے والے؟ لیکن اس میں دیکھیں نا عامر, بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر بھی ہیں اور وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی ایز اے مین لیڈر آف پی ٹی آئی. ایک تو اتنی زیادہ ڈپینڈنسی ان پر پی ٹی آئی نے خود شو کی ہے, پبلکلی شو کیا ہے کہ ان کی وجہ سے جلسہ جو ہے یا پروٹیسٹ ہوگا. اب ان کا وہ جو ایکسپلینیشن رات کو آئی نا, وہ آئی تھنک دیٹ لیکس کریڈیبلٹی, اور اس کی وجہ سے وہ جو آپ نے کہا نا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, وہ تشویش بھی ہے اور پی ایم ایل این کے ورکر کے حوالے سے خوشی کی بات بھی ہے, لیکن تشویش ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا بات کر رہے تھے, کس سے بات کر رہے تھے, بات چیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کہیں کام بلک تو نہیں گیا, سو اس طرح کی بات چیت کی تشویش زیادہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں, 2019 میں جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور وہ ظاہر ہے ایک قانون بن رہا تھا ایز پر ریکوائرمنٹ آف دی سپریم کورٹ, تو پی ایم ایل این نے ان کو ایکسٹینشن دینے کی کمٹ کر لیا تھا. تو پی ٹی آئی کے بہت لوگ پریشان تھے کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں باجوہ ہمارے ساتھ ہے, یہ کیوں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سارا بریک تھرو کا کریڈٹ نون لیگ کو چاہے بھول گیا ہو, مگر یہ جو بریک تھرو کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو بھی ڈیپینڈنگ آن دا پارٹی جو ہے وہ آپ سے شروع ہوا تھا کہ وہ جو باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ وہ ہوئی بھی, بعد میں انہوں نے ڈسول بھی کر لیا, ان کا جی وہ تو خود ہی کر رہے تھے, اور پھر آپ نے یہ ایک دفعہ ایک پروگرام میں 1-2 جگہ بتایا بھی ہے کہ جناب پوری ان کی نالج سے, ان کی مرضی سے, اور مجھے منع کیا گیا تھا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا. سو یہ اس طرح کی ملاقاتوں کے آپ تو بہت زیادہ شاہد رہے ہوئے ہیں. لیکن عامر وہ وہی نا, اسی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اور جو پی ٹی آئی نے تجربہ بھی کیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے نیچے سے کیسے سلپ ہو کے چلے گئے, اور وہاں ظاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ سب کچھ طے ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ کے حوالے سے. تو ظاہر ہے آج پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے ان کو بھی ضرور یہ فکر ہوگی کہ یہ کس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے, اور یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 7 گھنٹے کے لیے گنڈاپور صاحب غائب ہوئے تھے, اور اس میں بھی سب کو بعد میں پتہ چلا, میرا خیال ہے کہ وہ کن سے بات چیت کر رہے تھے. اور بات چیت جب ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے نا, کہ جی ان کے گلے شکوے ہیں, ہمارے گلے شکوے ہیں, اچھا جی آپ یہ اس طرح سے جارحانہ طریقے سے پشاور سے نہ آیا کریں تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا, کوڈ پرو کو کیا ہوگا, لینا کیا ہے اور دینا کیا ہے. یہ سوال اصل یہ ہے کہ کوڈ پرو کو یہاں پہ کیا ہوا ہوگا. اور بغیر لیڈرشپ کے, کوئی بھی ایک لیڈر وہاں موجود نہیں تھا, بغیر ان کے وہ آئے اور وہاں آ کے, اب تو حکومت کے پاس ایک ریزن تھا اور صحیح ریزن تھا ایس سی او میٹنگ کا, کہ جی ایس سی او میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ یہ اس قسم کا ماحول نہ کریٹ کریں. کل کو جب ایس سی او میٹنگ ختم ہو جائے گی تو پھر 18 تاریخ سے اگر وہ دوبارہ, سو دیر ہیز ٹو بی, اور یہ ہر میرا خیال ہے شخص سمجھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہ جو سٹیل میٹ ہے, یہ جہاں ہم آ کے پھنس گئے ہیں کہ ایک طرف سب سے پاپولر لیڈر ہے, دوسری طرف سب سے پاورفل ہیں, تو وہ پاپولر لیڈر کو آپ اس طرح سے اگنور کر کے ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. سو کچھ نہ کچھ تو بریک تھرو ہونا ہے, کہیں نہ کہیں تو برف پگھلنی ہے, اور مے بی دس واز دا مومنٹ. بٹ ظاہر سی بات ہے میں تو نہیں کہہ سکتا اس وقت یہ میں تو چاہوں گا کہ یہ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ایس سی او میٹنگ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, تو برف بعد میں اگر پگھلانی ہے تو جلدی پگھلا لی جائے. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دونوں طرف کا اپنا ورژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ایس سی کا خیال کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سانو دتا کسی کے حساب بن رہے ہو کہ وہ ہمیں کیا ان ریٹرن آپ دیتے ہیں. سو ہوز رائٹ اینڈ ہوز رانگ؟ آئی تھنک دیکھیں ایک جو بہت بڑا کنسرن ہے, صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وکلا برادری کا بھی ہے, سول سوسائٹی کا بھی ہے, وہ امینڈمنٹس کے حوالے سے ہے. سو آپ ایس سی او کے اس میں رہ کے اور حکومت یہ کہے کہ جی سب پیس رکھیں اور ہم چپکے سے امینڈمنٹس بھی پاس کر لیتے ہیں, تو دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو اینی ون, کیونکہ وہ اتنے فار ریچنگ ہے کہ وہ جو ایس سی او ہونے کے بینیفٹ ہیں اور اسموتھلی ہونے کے بینیفٹ ہیں, وہ دیٹ از far more matlab in terms of far less rather in terms of the
consequences of the amendments, وہ تو پورا کا پورا آئین آپ کا بدل جائے گا. اب اگر کوئی بیٹھ کے میرے جیسے بندے سے بھی پوچھے کہ جی ایس سی او میٹنگ کے لیے میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور ادھر سے آپ امینڈمنٹس پاس کرا دے تو آئی ول سے نو, آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ, بیکاز پاکستان کے لانگ ٹرم بینیفٹ اس میں ہے کہ یہ امینڈمنٹس پاس نہ ہوں, اور بڑے بھرپور انداز میں سب کو اپوز کرنا چاہیے. سو حکومت کو بھی تو کچھ تو ایک پھینکنا چاہیے کہ جی اب جب تک یہ ایس سی او میٹنگ نہیں ہوتی ہے ختم, ہم امینڈمنٹس پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئیں گے, اور پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ریویو کریں گے, ڈسکس کریں گے, ڈیبیٹ کریں گے, بیکاز یہ ہے کنٹروورشل. اس پہ تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا, حکومت بھی نہیں ڈینائی کر سکتی کہ جی یہ سارے پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے.